وسلم نے حج کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے جو ایک حاجی کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کس کمال نعمت کو اللہ عز و جلال نے آپ پہ نشاور کیا ہے اور آپ کو حج کے لیے چنا ہے۔ حج کرنے والا جہاں اپنے اسلام کو ثابت کرنے کی دلیل دیتا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی چیز بتائیے کہ میں جہنم سے بچ سکوں اور جنت میں جا سکوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بیان کیا جس سے آپ کی خواہش اور یہ تمنا پوری ہو سکتی ہے۔ فرمایا اعبد اللہ لا تشرک به شیئا، اگر تم اپنی خواہش میں سچے ہو کہ مجھے جنت ہی جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو عبادت صرف اللہ عز و جلال کی بجا لانا، شرک نہ کرنا۔ واقم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کو قائم کرنا۔ وادی الزکاۃ المفروضہ، اور جو فرضی زکوٰۃ ہے اتنا مال کے نصاب کو پہنچے، 7.5 تولے سونا ہے یا اس کے برابر مال ہے اور سال گزر گیا ہے تو 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی۔ وحج واعتمر، اگر اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو کہ آپ جنت کے باسی بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں، حج کرو اور عمرہ کرو۔ وصوم رمضان، اور 5واں کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ تمہاری زندگی میں اگر رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو خوش دلی کے ساتھ تقرب الہی کا قصد کرتے ہوئے کہ مجھے اللہ عز و جلال کا قرب چاہیے اور مجھے روزہ رکھنا ہے۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اعمال میں سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ، افضل الاعمال الی اللہ الایمان باللہ، سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ تمہارا اپنے رب پر ایمان ہو کہ وہی میرا خالق ہے، وہی میرا رازق ہے، وہی قادر مطلق ہے، جملہ عبادات کا مستحق صرف وہ ہے، اپنی پکار اور اپنی دعاؤں کا رخ میں اسی کی طرف کر سکتا ہوں، وہی میری مشکل کشائی کرنے والا ہے، وہی مجھے اولاد دینے والا ہے، اور وہی ہے جس کی ساری نعمتیں ہیں پوری کائنات کا، چونکہ مالک ہی وہ ہے۔ صحابی نے پھر سوال کیا کہ رب تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد کون سا عمل افضل ترین ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ عز و جلال کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا اور جہاد کرنا یہ افضل ترین عمل۔ صحابی نے پھر سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ ایمان کی بات تو سمجھ آ گئی ہے، جہاد تو کافروں سے کیا جاتا ہے، مسلمانوں سے تو نہیں ہوتا ہے، مسلمانوں سے تو محبت کی جاتی ہے، ان کے ساتھ تو خیر خواہی کی جاتی ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل ان دو چیزوں کے بعد کون سا؟ تو آپ نے فرمایا حجۃ برہ تفضل السائر الاعمال كما بين مطلع الشمس الى مغربها، مقبول حج جملہ اعمال سے افضل ترین عمل ہے، اور کتنا افضل ہے؟ جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے اتنا حج کرنا جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے بقیہ اعمال سے اتنا وہ افضل ترین عمل ہے۔ تو آپ ہیں خوش نصیب، آپ ہیں سعادت مند، آپ ہیں بختور جن کا چناؤ اللہ عز و جلال نے کیا کہ آپ ایک افضل ترین عمل کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جلال آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی بات بھی سمجھائی، انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی کی کمی اور کوتاہیوں کو بھول جائے، معاف ہو جائے، انسان ہے اس سے بھول ہو گئی، غلطی سرزد ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے من حج ولم يرفث ولم يفسق، اس قدر خوش نصیبی کا مالک بن جاتا ہے حاجی، حج کرنے والا جو حج کرتا ہے بےہودہ گفتگو وہاں نہیں کرتا، حج کے دوران برائی نہیں کرتا کوئی، جس دن حج سے واپس آتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے آج ہی اس کی والدہ گرامی نے اسے جنا ہے، اس پہ کوئی بھی گناہ باقی نہیں بچتا، سب معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 5ویں خوشخبری سنائی ہے جس کے مستحق بننے کے لیے آپ تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ خوش نصیبی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة۔ میرے صحابہ بار بار عمرہ اور حج کیا کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی کے جملہ گناہوں کو جس طرح اللہ عز و جلال پاک صاف کر دیں گے، وہاں تمہیں ایک انعام ملے گا کہ تمہاری فقیری کو توڑ کر اللہ عز و جلال تمہیں مال و زر سے غنی کر دیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، جس طرح سونے اور چاندی کو اور لوہے کو بھٹی میں ڈالتے ہیں، میل کچیل الگ ہو جاتی ہے اور خالص سونا اور چاندی الگ ہو جاتا ہے، بار بار حج عمرہ کرنے سے اللہ عز و جلال اس طرح آپ کو گناہوں سے بھی پاک صاف کر دیں گے اور تمہارے فقر اور فقیری کو، کمزوری کو دور کر دیں گے، تمہیں مال و دولت سے کی فراوانی عطا کر دیں گے۔ اب تعجب کی بات ہے کہ حج پہ تو خرچ ہوتا ہے تو فقیری کیسے دور ہوگی؟ کیونکہ اس ہستی کی زبان اطہر نے کلمات ادا کیے ہیں جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہوتی ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹی خوشخبری بھی دی ہے، اور یہ خوشخبری سمجھنے والی ہے جس کو کم از کم آپ میں سے ہر ایک کو ریئلائز کرنا ہوگا۔ الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ حج کرنے والے، یہ عمرہ کرنے والے، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ دعاہم فاجابوا، اللہ جن کو بلاتا ہے وہ جاتے ہیں۔ وگرنہ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، آپ کے نیبر میں آپ کے دائیں بائیں کتنے لوگ آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں گے، لیکن یہ سلیکشن، یہ استفاء و اجتباء اللہ عز و جلال نے کی ہے آپ کی کہ آپ اس سال جائیں گے۔ فسألوه فأعطاهم، ساتھ ہی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اللہ جب مہمانوں کو بلا لیتے ہیں، پھر مہمان جب میزبان سے کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھر اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، انہیں عطائیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 7ویں عظمت بھی بیان کی ہے، ثلاثۃ فی ضمان اللہ، 3 ایسے خوش نصیب ہیں جو اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں، اللہ کی امانت میں ہوتے ہیں۔ وہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ رجل خرج الى مسجد من مساجد اللہ، جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف نماز کے لیے جاتا ہے، وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ ورجل خرج مجاہدا فی سبیل اللہ، اور دوسرا وہ خوش بخت جو اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا ہے۔ ورجل خرج حاجا، خوش نصیب ہے وہ شخص جو حج کے لیے جاتا ہے، وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی امانت میں چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 8ویں خوشخبری بھی سنائی ہے، اور یہ خوشخبری مرد و زن کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کچھ لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، جسمانی طاقت نہیں ہے، جہاد کا ذوق اور شوق بھی ہے کہ میں دین کے لیے اپنی جان قربان کروں، میں مظلومین کی مدد کروں، لیکن طاقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج جہاد کل ضعیف، حج جو ہے ہر کمزور انسان کا جہاد ہے۔ بلکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں جہاد کن الحج، عورتوں سے مخاطب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں پر تو جہاد فرض ہے اور تم یہ تمنا کرتی ہو کہ ہم بھی جہاد کریں، تمہارا جہاد حج کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 9ویں خوشخبری بھی سنائی ہے جو آپ لوگوں کے لیے، ما ترفع ابل الحاج رجلا ولا تضع يدا الا كتب الله بها حسنه ومحى عنه سيئه ورفعه بها درجه۔
اس وقت سواری جو مضبوط سواری ہوتی وہ اونٹ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ قدم اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے. مت سوچئے کہ ایک قدم اٹھا ہے یا اس نے ہاتھ رکھا ہے زمین پہ قدم رکھا ہے. ہر اٹھنے والے قدم پہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور تمہارے درجات بلند ہوں گے اور تمہارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جائیں. خوشخبری کا 10واں زاویہ جو اس دعا کے ساتھ میں پیش کروں گا کہ اللہ ذوالجلال آپ سب کو ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جن کے بارے میں یہ خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے. اور وہ کیا ہے؟ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. ایک عمرہ جب انسان کرتا ہے پھر اگلا عمرہ کرتا ہے، اس کے دوران جتنے بھی انسان کے گناہ ہوتے